علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عدل۔ ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سیدھا رکھنا، برابر کرنا اور توازن کرنا، توازن قائم رکھنا۔ انصاف کا لفظ بھی عدل کا اہم معنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو دو برابر حصوں میں بانٹنا۔ عدل اور ظلم آپس میں متضاد الفاظ ہیں۔ ظلم کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا، جبکہ عدل کے اس کے الٹ ہے، یعنی کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جس جگہ وہ چیز رکھی جائے چاہیے۔ عدل کی اہمیت اگر ہم غور کریں تو اس کے نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہیں گے کہ سارا کارخانہ قدرت عدل و انصاف پر قائم ہے۔ ہر شے ایک مقررہ مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ کائنات کا ہر جزو دوسرے کے ساتھ غیر مرئی طریقے سے مربوط ہے اور ان سب میں کمال درجے کا توازن اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تمام اجرام فلکی ایک دوسرے کی کشش میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا درمیانی فاصلہ اور حکمت طریقے سے ناپا طلوع ہے۔ اگر اس میں ذرا برابر فرق آ جائے تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ مثلاً زمین اور سورج ہی کو لے لیجیے، یہ ایک خاص فاصلے پر قائم ہیں۔ زمین ایک خاص زاویے سے سورج کی طرف جھکی ہوئی ہے، مگر سورج ذرا سا اور زمین کے قریب آ جائے تو یہاں کی ساری آبادی چل کر بھسم ہو جائے۔ اس طرح اگر وہ زمین سے تھوڑا سا دور ہو جائے تو یہاں کی ساری مخلوق سردی سے ہلاک ہو جائے۔ یہاں حال باقی اجرام فلکی کا ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ جس روز سورج اور چاند ایک دوسرے سے مل جائیں گے تو روز قیامت آ جائے گی۔ اے لوگوں، اے ایمان والو، قائم رہو انصاف پر، گواہی دو اللہ کی طرف سے۔ اگر یقیناً نقصان ہو تو تمہارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ کا خیر خواہ تم میں سے زیادہ ہے، سو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی۔ انصاف کرنے میں اگر تم زبان ملو گے یا بچاؤ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا، اے ایمان والو، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو۔ عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اللہ کو خوب خبر ہے تم کرتے ہو۔ اسی طرح ارسال اور انزال کتب کا مقصد عدل کا قیام۔ ایک جگہ اور ہے، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی اور میزان بھی، تاکہ لوگوں کو انصاف پر کھڑا کریں۔ گویا عدل اور انصاف وہ بنیادی ترین قدر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل اور آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد قرار دیا ہے۔ قتل اور معاشیات میں عدل کا نہایت گہرا عمل دخل ہے۔ جس معاشرے کی معاشیات میں عدل و انصاف کار نہ ہوگا، اس معاشرے اور ملک کے لوگ خوشحال اور آسودہ حال ہوں گے۔ اس کے برعکس جس ملک میں معاشرے کی معیشت ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی، عدل کی بجائے معیشت میں استحصال کار فرما ہوگا، اس معاشرے میں ہر شخص پریشان، آسودہ اور بدحالی کا شکار ہوگا۔ معاشی مساوات اور عدل۔ معاشیات میں عدل ہے۔ عدل یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے حصول معیشت کے مواقع برابر موجود ہوں گے۔ سب لوگوں کو حصول رزق کی جدوجہد میں برابر کا حصہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ بھی تفریق کا سلوک روا نہ رکھا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں تمام افراد معاشرے کے لیے کام اور ترقی کے مواقع برابر فراہم کرنا معاشی مساوات کا تقاضا ہے۔ یہ صورتحال امیروں اور دولت مندوں کی نااہل اولاد کے لیے بھی ترقی اور کامیابی کے تمام مواقع دستیاب ہوں گے، لیکن غریب کے اہل بچوں کو بھی وسائل رزق اور ترقی و کامیابی سے محروم رکھا جائے۔ یہ صورتحال معاشی مساوات کی ضد اور شیطانی استحصالی منصوبہ کی مہم و ثابت کار ہے۔ اسلام نے معاشی انصاف کو ملحوظ رکھا ہے۔ اس کے نزدیک ہر شخص اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرنے کی آزادی ہے۔
हर शख्स हर तरक्की के दरवाजे खुले हैं। वो जिस कदर मेहनत करेगा उस कदर उस पर ऊपर उठ सकता है। आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।